السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست قاری عمر وقاص۔ ایڈین نیوز کا پروگرام میرا نقطۂ نظر، آج ہمارے اسٹوڈیو میں معزز سماجی اور ایجوکیشنل شخصیات موجود ہیں۔ سماجی شخصیت میں ہمارے ساتھ سیالکوٹ کا ایک بڑا نام ہی نہیں بلکہ اس کو برانڈ بھی کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ فلاحی اور سماجی کاموں میں دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ میری مراد محترم اشفاق نظر گھمن، جنہوں نے حال ہی میں کلین اینڈ گرین پاکستان میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ انعام دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو جو ہے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کو چیمپئن سیالکوٹ کلین اینڈ گرین قرار دیا گیا۔ آج وہ چیمپئن انشاءاللہ آپ کے پروگرام میرا نقطہ نظر میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بہت سارے سوالات کلین اینڈ گرین کے حوالے سے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو انتہائی مکرم، انتہائی معزز اور انتہائی محترم جو ہیں، جو ایک ٹیچر ہیں، ایک استاد ہیں، ایک پرنسپل ہیں، جو قوم کے معماروں کی دن رات تیاری کے اندر، ذہن سازی کے اندر، مائنڈ میک اپ کے اندر اور ان کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ الائٹ اسکول کی پرنسپل محترمہ ندا سعید، دونوں شخصیات کو میں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے آج ہم جانیں گے کہ پاکستان اور اسلام اور اہل پاکستان کے خلاف جو گھنونی سازشیں پری پلان کی جا رہی ہیں، جن کے اندر کچھ اپنے اور کچھ بیگانے اس کے اندر ملوث ہیں، آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کل بھی قائم تھا، پاکستان آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا، لیکن ایسے جتنے بھی گھنونے عناصر ہیں، وہ چاہے ملک دشمن ہیں، اسلام دشمن ہیں، وہ انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے، ہوتے رہیں گے اور ہم جیسے لوگ ان کو کرتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اشفاق نظر گھمن کی طرف اور ان سے جانتے ہیں اپنا پہلا سوال۔ جی اشفاق بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان اور اسلام کو الگ الگ کرنے کی ناکام کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین۔ قاری صاحب، میں یہ آسان الفاظ میں کہوں گا کہ پاکستان کو جو مسائل اور مشکلات درپیش ہیں، اس کا سبب جو ہے ابھی تک اپنے راستے کا تعین نہیں کر سکے۔ یہ اسلام سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نئی نسل کو اسلام کے جو ذریعے اصول ہیں ان کے مطابق تعلیمات نہیں دی جا رہی۔ ماں باپ کا وہ جو کردار ہے، ایک کردار ادا کرنا چاہیے، وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، بچے من مانی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کا جو عالمی سطح پہ جو اس کا معیار ہے وہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ جو 3 دہائیاں پہلے پاکستان کی جو لیبر تھی، جو ہمارا رویہ تھا، ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول، جو ہمارا کلچر تھا، اگر ہم اس کو دوبارہ سے اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نام اور عزت وقار عالمی سطح پر بلند ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن یہ 3 دہائیوں سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اپنے مذہب کو نظر انداز کرنا، اپنے کلچر کو نظر انداز کرنا اور فرقہ واریت ہے، اس میں فرقہ واریت ہے، اس میں مذہب تو ایک الگ بات ہے۔ جو ہم اپنے اس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے فرقے میں بٹ گئے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ہمارے اداروں کے دشمن ہیں، وہ اس میں خلل ڈال رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ آپس میں لڑ جھگڑتی رہے اور ہم اس کے فائدہ لیتے رہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے مہمان کی طرف آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج تعلیم سے دوری، اور آج وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے اندر ایک بڑا کام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، کرنے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے، آغاز بھی کر دیا ہے، یکساں تعلیمی نظام۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے اور انہی مہمان سے جانیں گے، لیکن میں محترمہ ندا سعید سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک خاتون ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان کا امیج آج خراب کرنے کے لیے، اسلام کا امیج نعوذ باللہ من ذالک ڈیمیج کرنے کے لیے، جو کبھی نہیں ہو سکتا، اس پر نقطہ لگانے کے لیے آج کچھ ٹک ٹاکرز خواتین اور مرد
ایسی اپنی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں کہ جس کے اندر اسلام، پاکستان اور مقدس رشتے ان کو پامال کیا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو چیز انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہو اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کا اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اس معاشرے پر منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے فن کو یا اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کو اپنے تک ہی رکھیں، یا کچھ ایسی ہمارے یہاں پہ خواتین ٹک ٹاکرز ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں ایک مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ اے وومن میرے لیے وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میں خود ایک لڑکی ہوں، میں خود ایک ماں ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک بیوی ہوں، تو میرے لیے وہ بہت شرم کی بات ہے، اور میں اس کی جتنی تذلیل کروں وہ کم ہے کہ وہ ایک لڑکی ہو کہ اس نے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے، شاید میرے اس بات کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جائے کہ میں ایک عورت ہو کے اس کی جو ہے وہ تذلیل کر رہی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوگی تو اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ ایسی ویڈیوز تھیں اس کی، یا میرے ٹک ٹاکرز بھائی یا جو بہنیں ہیں وہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو ہمارے معاشرے پہ منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جیسے مفتی کبیر صاحب ہیں، وہ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں جو اس چیز کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہر طبقے سے لوگ اس ٹک ٹاک کا جو ہے نا وہ شکار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو ہر ایج اور ہر طرح کے لڑکوں اور لڑکیوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ اب تو بوڑھے بھی اس کے اندر جو ہے وہی تو وہ کہتے ہیں نا، ہر ایج کے لوگوں میں وہ پایا جا رہا ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کو، ہماری آنے والی نسل کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیمس ہونے کے لیے یا بزنس کو بڑھانے کے لیے، انکم کے ذرائع لینے کے لیے، کیا ٹک ٹاک کے علاوہ یا فحاشی اڑانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ بہت سے ایسے راستے ہیں جن پہ ہم آپ ضرور ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، وہ کون بہت سے سے ایسے، دیکھیں نا، میں خود ایک عورت ہوں نا، تو میں خود اگر میں آج آپ کے اس شو میں بیٹھی ہوئی ہوں تو ڈیفینیٹلی میرا ایک نام ہے، میں ایک اسکول کو چلا رہی ہوں، ایک اسکول کو رن کر رہی ہوں، اور ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے اس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں، آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں، آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو، جیسے بہت سی ایسی گھریلو جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں، وہ خواتین بھی گھروں میں رہ کے کوکنگ کر رہی ہیں، اسٹیچنگ کر رہی ہیں، امبرائڈری کر رہی ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جن کو ہم کر کے تو اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم یہ سستی حرکتیں کر کے اور سستی شہرت پانے کے لیے اپنے آپ کو شو کریں یا فحاشی پھیلائیں، تو اس طرح کی کوئی چیزیں کریں، میں نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ بالکل درست ہو گیا، بہت بڑی بات یہ دیکھیں، یہ ہے ایک خاتون، یہ ہے ایک اعتدال پسندی والی بات کہ اگر آپ کچھ لینا چاہتی ہیں، کچھ نام کمانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو آپ اس کو برائی کی بجائے نیکی کی طرف بھی راغب کر سکتے ہیں، نیکی کی صورت میں بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شیطان آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف زیادہ مائل کرے گا۔ میں دوبارہ چلتا ہوں اپنے محترم اشفاق بھائی کی طرف۔ اشفاق صاحب، یہ بتائیے گا، جیسے میڈم نے کہا کہ آج عورت پاکستان کے اندر بہت سارے طریقوں سے کام کر سکتی ہے، آج غیور مردوں پر نقطہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا، کیا آپ ایز اے باپ، ایز اے بھائی، ایز اے بیٹا اور ایز اے ہسبینڈ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عورت غیر محفوظ ہے؟ جی، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے قاری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو مردوں کو خواتین پر ایسے سوچنا چاہیے ان کے سلسلے میں، اور نہ خواتین کو۔ لاسٹ ٹائم جو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پروگرام ہوا تھا، اس میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ مرد اس طرح ہیں، مرد اس طرح ہیں، مرد یہ ہیں، تو اگر وہ یہ سوچیں کہ ان کا باپ بھی ایک مرد ہے، تو میں عورت کو کلیم کرنے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ میری ماں میں بھی باپ کو کلیم کر رہی ہوں یا بھائی کو کر رہی ہو، یا گڈ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے خاتون پر الزام لگانے سے یہ سوچنا چاہیے کہ خاتون میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، تو ایسے رشتوں کو اس میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ فلاں ہے، عورت اچھی نہیں ہے، یا عورت کو یہ کہیں کہ یہ مرد نہیں اچھے۔ تو اگر ہم اپنے اپنے حقوق میں اپنے فرائض کی اچھی ادائیگی کرتے ہیں تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مغرب ہے یا امریکہ ہے یا دوسرے ممالک ہیں، وہاں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی، یہ صرف ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو کہتی ہیں اور مرد جو ہیں نا وہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم جو دونوں لوگ ہیں، خواتین ہیں جو مرد ہیں، دونوں اپنے حقوق سے تجاوز کر جاتے ہیں، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، حقوق سے تجاوز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ المیہ پیدا ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے
جو کہ بےعزتی کا باعث ہے۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایسے پری پلان پروگرام لا کے تو مغربی جو ثقافت ہے، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا تمدن ہے، وہ پاکستان کے غیور مردوں اور خواتین پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں ویسے کوئی نہیں پوچھتا، جہاں بھی کوئی نہ پوچھے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ وہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہے یہاں پہ۔ ان کے بے شک وہ خود تو نہیں رہتے، لیکن ان کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کچھ لوگ چل رہے ہیں، جیسا کہ وہ ملالہ کا ذکر یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ برطانیہ کے ایک رائٹر نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں یہ واحد سرجری دیکھی ہے کہ یا سر میں گولی لگی ہے، اس کی سرجری بھی ہو گئی ہے اور اس کے بال بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں کاٹے گئے، تو یہ حیرت انگیز ہے۔ تو یہ سستی شہرت کا، جیسا کہ یہاں پہ میڈم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ طریقہ کار چھوڑنا چاہیے، محنت کو اپنانا چاہیے، اور جو دین اسلام کے ذریعے اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے زندگی کو آگے لے کے جانا۔ اچھا، میں نے جیسے تحفظ کی بات کی ہے، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بیٹھتے ہیں، بہت ساری میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اب بھی گورنمنٹ نے ایک بل جو ہے وہ تحفظ کے نام پہ جو ہے نا وہ پیش کر دیا ہے، اور اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں کہ باپ نے ماں نے بیٹی کو پوچھ لیا کہاں تھی، کیوں تھی، تو وہ ہراسگی کا شکار، مقدمہ درج کر دیا جائے گا، لیٹ کیوں آئی، ہراسگی کر دی، پیسے نہیں دیے نشے کے لیے، آوارگی کے لیے، اس پر تشدد کا جو ہے وہ الزام عائد کر دیا جائے گا۔ تو کیا یہ کڑیاں آپس میں ملتی جلتی ہیں کوئی؟ یہ تو میرا اتنا تجربہ نہیں ہے سیاسی حوالے سے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے، ریاست نے بے شمار قوانین بنائے ہیں جو سائلنٹ ہیں، لوگوں کو پتہ ہی بھی نہیں ہے کہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے سوشل سیکٹر میں دیکھ لیں، بہت سارے ادارے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ اگر جائیں گے تو ہمیں ریلیف ملے گا۔ اچھا میڈم، میں آپ کی طرف دوبارہ یہ سوال لے کے آؤں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مطلب کہ خواتین بہت سارا کام کر سکتی ہیں، تو آپ ایز ایک خاتون ہونے کے ناطے پاکستان کے معاشرے کا ایک تصور ذرا پیش کریں کہ کبھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، خوشی غمی یا کسی بھی فنکشن یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں جاتے ہوئے کبھی آپ کو کوئی ایسا خوف یا کوئی ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ جس میں آپ سمجھتے ہو کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسا ماحول دیکھنے کو ملا ہو کبھی؟ دیکھیے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کی تربیت پہ۔ الحمدللہ میں نے ایک صوفی گھرانے میں آنکھ کھولی اور میری تربیت شروع سے ہی صوفی ماحول میں کی گئی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے وہ پورے حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان بیٹی کو ہونے چاہیے، اور مجھے آج تک کبھی ایسا، میں یونیورسٹی گئی، کالج گئی، میں آج اس لائن میں ہوں، تو مجھے آج تک کبھی یہ چیز فیل نہیں ہوئی کہ مجھے ہراساں کیا گیا ہے یا میرے پہ دیکھیں یہ معاشرہ مردوں کا ہے، یہاں پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے، ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنا تحفظ خود کر سکے۔ کب تک کوئی آپ کا تحفظ کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کو، میں اپنے معاشرے کو غلط نہیں کہتی، بٹ اس میں اکیلی عورت کو جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے اپنا تحفظ خود کرنا پڑتا ہے، نہ کہ وہ کسی کا جو ہے وہ آسرے پہ ہو کہ کوئی ہمارا آسرا بنے گا۔ میں یہ سمجھ، باقی لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ اسپیشلی اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اپنا تحفظ کرنا خود جانتی ہو۔ درست ہو گیا۔ اچھا، بیٹی کی بات آ گئی، آج کچھ جاہل، ان پڑھ، نام نہاد اور پرانے دور کے لوگ آج بھی بیٹی کی پیدائش پر اور بیٹی کی موجودگی پر شکر ادا کر رہے ہیں، تو بیٹی کو تو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے، تو کیا نہ ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے کہ ہونے پر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے ایز اے بیٹی؟ ہاں، ایز اے بیٹی میں یہی بتاؤں گی کہ نہ ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی کو میں رحمت بنا کر بھیجتا ہوں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ، اور ہمارا آج زمانہ جاہلیت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹوں سے نسل چلے گی، جبکہ ہمارے پاک پروردگار کی نسل جو تھی وہ بیٹی سے چلی تھی، اور یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ بیٹی نہ ہونے پر شکر ادا کرتے تھے، اور وہ پہلے وقتوں میں بیٹی کو زندہ درگور کر دینا اور اس کو پیدا ہوتے ہی مار دینا
بیٹی کل بھی رحمت تھی، بیٹی آج بھی رحمت ہے اور بیٹی ہمیشہ رحمت رہے گی. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں جب خوش ہوتا ہوں تو میں بارش برساتا ہوں، جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو میں مہمان بھیجتا ہوں، اور جب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں بیٹی عطا کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں جن کی بیٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوشی نہیں ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں ہیں اور ہم الحمدللہ ہم خود بیٹی ہیں. بالکل. اشفاق بھائی آپ کیا کہیں گے اس پر کہ آج بہت بڑا لفظ جو گردش میں آیا، جو سننے کو ملا اور بہت افسوس ہوا، اور ایسے شخص کی زبان سے کہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا ہے یا بڑا کہتا ہے کہ میں لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا سوال بہت مشکل ہے. وہ اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میڈم نے جیسے کہا ہے کہ جس کو بیٹی نہیں ہوتی اللہ نہ خوش ہوتے ہیں، لیکن میں اس بات پہ اتفاق بھی کر سکتا ہوں اور انکار بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 3 بیٹے عطا کیے ہیں، 3 بیٹے عطا کیے ہیں، لیکن مجھے ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے پہ بہت خوش ہے. اس کو ایک اینگل میں نہیں سوچ سکتے کہ اگر بیٹی نہیں عطا کی تو وہ ناخوش ہے. اگر وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں آپ شریک ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں ملا کے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا، عطا ہی نہیں کرتا. تو یہ سوال اس سے پوچھا جائے کہ جو جس کے پاس نہ تو بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جب ان کو کسی کو جس کو بیٹیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں عطا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا ہونا چاہیے. جس کو صرف بیٹے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے بیٹی بھی ہونی چاہیے. جن کے دونوں ہوتے ہیں کوئی اور عذر بیان کریں گے، اور جن کو وہ عطا نہیں کرتا وہ اسی میں اصل قدر ان کو جو ہے اصل قدر ہے. آپ کے یہ کویسچن کو تھوڑا سا میں جو آپ نے کویسچن کیا اس پہ میں تھوڑا بولنا چاہوں گی جی. کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی وہ اس بنیاد پہ کی کہ جو آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 6-6 7-7 سال کی بچیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس چیز کو لے کے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی، اور وہ اپنی جگہ پہ شاید رائٹ ہوں گے کہ آپ بھی باپ ہیں، اور جو بیٹی کا دکھ اور غم ہوتا ہے یہ ان سے پوچھیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں، تو یہ بہت پینفل ہوتا ہے، اور شاید وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں. لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہمیں تعلیم اور تربیت اس نہج پہ کرنی چاہیے، تو پھر کیا آج کی بیٹی کل کی ماں نہیں ہے؟ کیا یہ سوال کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا گیا کہ میں جس گھر میں ہوں تو میرے گھر میں جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو اگر وہ اچھا کر سکتی ہے تو میرے پاس بیٹی ہو؟ تو حدیث کے مطابق جس نے اپنی بیٹی کی تعلیم، تربیت اور اس کی رخصتی کو اچھے انداز میں اس کے فرائض سر انجام دیے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پڑوس ملے گا. جتنا ان 2 فنگرز انگلیوں میں فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے، کل کو اتنا فاصلے کے قریب اس کو جو ہے نا پڑوس مل جائے گا. تو کیا آج ہمارے پاس اتنے وسائل، اتنی جدید ٹیکنالوجی، اتنی جدید تعلیم اور اتنی آزادی اور سب کچھ، تو کیا ہم ایک بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتے؟ تو پھر ہمیں خود پہ سوچنا چاہیے کہ آج کی بیٹی نے جتنا کردار ادا کیا ہے اور جتنا سکون آج جرنل اوورال بات کروں گا گھرانوں میں والدین کو، ماں باپ کو جتنا بیٹی نے دیا شاید آج کے بیٹوں نے وہ نہیں دیا. لیکن اس پر بات کریں گے. اچھا اشفاق بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کو کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے چیمپئن قرار دیا گیا، کیا ایسا سوچ، کیا ایسا پلان اور کیا ایسا طریقہ آپ نے اختیار کیا کہ جس آپ جو ہے نا وہ اس پیک پر پہنچ گئے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی آپ کو داد دینا پڑی؟ بات ہے ویژن کی اور اپنے مشن کی، پیشن کی. تو 2018 کی بات ہے جب یہ کلائمیٹ چینج جو لانچ ہوا تھا، اکتوبر 2019 میں ہم نے شرکت کی تھی وہ پروگرام میں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں. اس وقت میں نے یہ عہد کیا تھا کہ یہ ایوارڈ اللہ کی رحمت سے میں نے لینا ہے اور اچیو کرنا ہے. اس میں مجھے بہت زیادہ جو سہولت ملی وہ اس بات کی تھی کہ ایک حدیث میری نظروں کے سامنے گزری
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بیج بوتا ہے، درخت لگاتا ہے جس سے انسان، جانور، پرند چرند مستفید ہوتے ہیں، ان کو خوراک مہیا ہوتی ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ اسی چیز کو، اسی حدیث کو لے کے میں اور میری ٹیم کے جو عہدیداران ہیں، ہم نے پلانٹیشن کا سلسلہ شروع کیا. کلین اینڈ گرین پلانٹیشن بھی کی، اور جب موسم نہیں ہوتا تھا تو میں یہ جتنی بھی سیالکوٹ کی مسجدیں ہیں اس میں جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے وہاں پہ صابن جو رکھے جاتے ہیں وہ بھی یہ اسی کمپین کا حصہ ہے. گلی کی صفائی کرانا، بازار کی صفائی کرانا، ٹوکریاں بانٹنا، صابن بانٹنا، پمفلٹ بانٹنا اور فلیکس اویزاں کرنا آگاہی اویئرنیس کے لیے. تو اس سال جو 14 اگست ابھی جا رہی ہے، آن گوئنگ ہے، تو 1 مہینہ پہلے میں اور میری ٹیم نے ایک کمپین شروع کی تھی کہ اس بار جس کو پاکستان سے محبت ہے وہ پرچم کے ساتھ پودا بھی خریدے اور ساتھ میں پودا لگا سکے، تاکہ معاشرے میں یہ جو ماحول میں سمو فضائی آلودگی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایک صحت مند معاشرے کا قیام ہو سکے. ہم آنے والی نسلوں کو ایک صاف ستھرا، سر سبز اور صحت مند ماحول دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہتر ماحول میں سانس لے سکیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، گجرانوالہ کی ٹیم نے پاکستان میں نہیں دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا کہ انہوں نے 50,000 یا 52,000 انہوں نے جو ہے نا وہ پودے لگائے 1 منٹ کے اندر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی پودوں کی کہہ لیں صفائی ستھرائی کے لیے آج جتنا ہم نے ورک کیا ہے، کیا اس کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے کوئی اس کے اوپر کمپین چلائی، کوئی طریقہ کار اختیار کیا، یا کہ صرف فوٹو سیشن کر کے ہم اپنے گھروں تک؟ ایسا نہیں ہے. اس میں برابر میں رہا ہوں. اس کی گجرانوالہ میٹنگز جو ہوتی رہی ہیں، یہ انڈیا کا ریکارڈ تھا 37,000 پلانٹیشن 1 منٹ میں، جو ہم نے 52,000 جو ہے نا 40 سیکنڈ میں جو ہے نا کمپلیٹ کیا تھا. اس میں ڈرون تھے، وہ جو بچوں کو پودے پلانٹ کرتے وقت جو ان کو واچ کر رہے تھے، جو ڈاکومنٹری میں دیکھا گیا. تو یہ ہدف ہم نے 40 سیکنڈ میں حاصل کیا الحمدللہ، اور اس میں دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. یہاں پہ میں تو چاہتا تھا سیالکوٹ میں ایسا ہو، لیکن ہمارے یہاں وہ شہر بھی بڑا ہے، وہاں پہ کچھ اسپیس زیادہ تھی. جی ٹی روڈ بہت کھلا ہے، وہاں پہ بچوں نے 12,500 بچوں نے اس میں حصہ لیا. ہم نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا 52,000 بھی وہ زمین پکڑ لے گی، یا اس میں ایسا سوچا کہ 70% یا 80%. ہم نے جو کردار ادا کرنا بینگ اے ہیومن، ایک پاکستانی ہمارا انسانی اخلاقی مذہبی فریضہ ہے، وہ ہم نے ادا کیا ہے. باقی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کو وہ 4 چاند لگا دے. تو مالی کا کام تو صرف وہ پانی لگانا ہے، پھل لگانا تو اسی کا کام ہے. تو ہدف ہم نے وہ پورا کیا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے انڈیا کا ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میڈم آپ کی طرف دوبارہ یہ سوال لے کے آنا چاہوں گا. ایسی خواتین آج بہت سارے مسائل کا سامنا، بہت ساری ٹینشنوں کا سامنا، اور بہت سارے اہم کردار بھی خاتون ادا کر رہی ہے. ایز اے ماڈل خواتین ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے معاشرے کے لیے؟ ایز اے ماڈل کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، کہ آپ اپنے آپ کو ایک مثال بنا کے سامنے پیش کریں کہ لوگ آپ کے جیسا ہونا چاہیں. جیسے ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمۃ الزہرا کو، ان جیسے ہم تو ان کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کے پیش کریں کہ کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھا سکے. آج کا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں بہت سوچ سمجھ کے ہمیں ہر کام کرنا پڑتا ہے. نہیں تو ہم پہ فنگر اٹھانے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان میں ہمارے اپنے رشتہ دار سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے، ساری بات آ جاتی ہے پھر تعلیم پہ، کہ جب تک ہم ایک پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں گے، یا ایک بچی کو ہم پڑھا لکھا کے اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح بیہیو کرے جیسے کہ وہ جس طرح ہمیں اسلامی تعلیمات جو ہے وہ
اس اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ نے ابھی کہا کہ رشتہ دار جو ہیں وہ فنگر اٹھا دیتے ہیں, دوسرے فنگر اچھا فنگر اٹھانے کے کیا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یا کچھ زیادہ مقاصد ہوتے ہیں؟ کچھ جیلس پن ہوتا ہے, کوئی حسد ہوتا ہے, کچھ غیرت ہوتی ہے, کچھ معاملات آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمارے. زیادہ تر حسد ہوتا ہے, زیادہ تر حسد ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے باپ بھائی اور خاوند کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرتا, کوئی بھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر حسد ہوتا ہے جو وہ لوگ فنگرنگ کرتے ہیں یا فنگر اٹھاتے ہیں آپ پہ. یہ بھی میڈم کی وسیع نظری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ باپ بھی ہوتا ہے, خامد بھی ہوتا ہے, بیٹا بھی ہوتا ہے, انہوں نے 3-4 رشتوں کو ملا دیا. لیکن آج تک ہم نے یہی سنا کہ ایک باپ ہوتا ہے کہ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. حسد کی بیماری ہر بھائی بہن خاوند دوسرے کے اندر مبتلا ہوتی ہے, لیکن میڈم کو آج لگتا ہے کہ گھر سے تمام رشتوں سے سپورٹ جو ہے نا مل رہی ہے. الحمدللہ, کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس شو کر رہی ہوں نا, تو میرا ایکسپیرینس یہی ہے. لیکن میں نے سوال یہ کہ معاشرے کے اندر جنرلی جو ہے نا وہ خاتون کو اپنا کردار کیسا رکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی میں سوال یہ لینا چاہوں گا. میڈم کی ایک بات سے مجھے اختلاف ضرور ہے, جی جی وہ میں بولنا چاہوں گا. آپ ساری باتوں میں اختلاف نہیں, میڈم نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اچھی باتیں کی ہیں. ایک بار انہوں نے کہا کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, تو میں نے نظر انداز اس لیے کیا کہ شاید غلطی لگ گئی ہوگی یا منہ سے نکل گیا ہوگا روحانی کے طور پہ. تو ابھی بھی انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. تو اختلاف میں اس بات پہ کہوں گا. دوسری بات یہ تعلیم کے حوالے سے, تو تعلیم کو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں کہ یہ جو ڈگریاں ہیں یا تعلیمی سندیں ہیں, یہ صرف اور صرف جو پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں یہ اس کی رسیدیں ہیں. جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ یہ اس کی رسیدیں ہیں, یہ جو ڈگری ہیں. وگرنہ تعلیم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے جو تربیت سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو مردوں کا ہے, جو بار بار پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو خواتین کی آبادی مردوں سے بہت زیادہ ہے. دوسری طرف اگر میڈم یہ سوچتی ہیں کہ ان کے باپ جو ہیں وہ اعلیٰ شخصیت والے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, تو پھر ان کو اس بات پہ یہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ معاشرہ ان کے باپ کا ہے, یہ معاشرہ ان کے باپ کا ہے. یہ اگر اپنے بھائی سے پیار کرتی ہیں, محبت کرتی ہیں, تو ان کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ گھر میں جو سربراہ ہے وہ تو باپ ہے. اگر باپ نہیں ہے تو پھر بڑا بھائی ہے. ماں کا رول تو پھر اس وقت آتا ہے جب کوئی بھی نہ ہو, وگرنہ یہ تو اسی کے ارد گرد گھومے گا, باپ ہے یا بڑا بھائی ہے. انہوں نے بطور فخر ہی کہا ہے نا اس میں کہا کہ یہ رشتوں سے جو ہے نا محبت مل رہی ہے مجھے, تمام رشتوں کو. آپ اس بات پہ تھوڑا سا میں بھی اختلاف کروں گی کہ جو آپ نے کہا کہ میں مردوں کا معاشرہ بار بار کہہ رہی ہوں, تو آپ یہ کل کی ہی بات ہے 14 اگست کو جو ایک لڑکی کے ساتھ ہوا, 4000 مرد وہاں پہ تھا اور وہ ایک 4000 مرد وہاں پہ اس ٹائم موجود تھا اور 400 اس کے ارد گرد تھے. تو وہ آپ دیکھ لینا یہ معاشرہ مردوں کا ہے یا عورت کا ہے. میں اس کو رائٹ پہ نہیں کہہ رہی, وہ لڑکی بھی ڈیفینیٹلی اس کی غلطی تھی, اس کو پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے, بٹ جو مرد اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. عورت بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے, کپڑے پھاڑ دیے گئے, اس کو بڑھنا کر دیا گیا. تو میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, یہاں پہ عورت محفوظ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہ ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرا مذہب دین اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. دوسرے تو باتیں کرتے ہیں سر, صرف تحفظ, صرف اسلام اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے تعلیمات کو نظر انداز کر دیا نا. اچھا اب تعلیم کی بات آ گئی, جیسے میں نے کہا تھا کریں گے وقت کی مناسبت سے ایک کویسچن جو ہے نا میں انشاءاللہ دونوں میں معزز مہمانوں سے لوں گا. میرا پروگرام میرا نقطہ نظر, لیکن نقطہ نظر میں اختلاف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. نظر بیٹھا ہوا ہے نا تو بالکل ایسی ہے جی, نظر جو ہے نا وہ آج آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اس کا کمال بھی نظر آنا چاہیے. یکساں تعلیم نصاب کو جو ہے نا وہ لانچ کیا جا رہا ہے, اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا چینج آنے والا ہے؟ اس اگر جو میں سوچ رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, جو میں سوچ رہا ہوں اس میں بہت ساری بہتری آئے گی. بہت ساری بہتری کس طرح آئے گی کہ میری گلی میں یا محلے میں 2 اسکول ہیں,
ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہے اے فار ایپل، اے فار ایپل، دوسرے اسکول میں ٹیچر اب اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہے اے فار ایروپلین. تو یہ بہت زیادہ فرق ہے کہ ایک بچہ جب ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے تو دوسرے میں جائے گا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوگا. وہ اے فار الف اللہ بھی پڑھانے والے ہیں جی. تو ایسا کہ اگر وہ یکساں کر دیتے ہیں، جو میری سوچ ہے کہ ایک ہی نصاب کی کتابیں ہوں جو پورے پاکستان میں ہر بچہ وہی پڑھے، الف کا مطلب اللہ. لیکن آپ کی نظر میں وہ چیز آئی ہے جو ابھی میرے پاس ایک کتابچہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک نسخہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس یکساں نصاب تعلیم کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. جی 2018 کا الیکشن ہوا تو اتنی ووٹ جو ہے اکثریت عمران خان نے حاصل کی، اور اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ سوالیہ نشان دے دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 کارنامے تاریخی جو ہے نا وہ درج کریں. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سر میں نے یکساں تعلیم نصاب نہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے پہلے ہی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اس کا نہیں مجھے پتا. یہ ریاست مدینہ کی طرح یکساں تعلیم نصاب یہ بھی نہیں پتا نہیں، کیونکہ ریاست مدینہ تو ریاست مدینہ ہی ہے. نہیں، جس طرح وہ نام استعمال کیا گیا تو کیا یکساں تعلیم نصاب پر بھی وہی نام استعمال کیا جائے گا؟ پھر میں وہی بات اگر 100 بار پوچھیں گے تو ایک ہی ہے کہ پولیٹیکل جو افیئرز ہیں، گورنمنٹ کی ریاست کیا کر رہی ہے. میں اداروں کے ساتھ ہوں، وہ سدا رہیں گے، یہ پاکستان میں رہنا ہے. بالکل ایسے بات یہ ہے کہ میں نے کہا جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو ہونا چاہیے اے فار اللہ ہو تو تمام جگہ پہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے. بے بکری کی بجائے بے سے بیت اللہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تے تختی کی بجائے تے تلوار بھی آ سکتا ہے، جو ایمان تقوی جہاد پاکستان کی پہچان ہے. نہیں سر، اگر آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، جو اے فار ایروپلین کہہ رہے ہیں یا اے فار ایپل کہہ سکتے ہیں، وہ اے فار اللہ نہیں کہتے. کہیں جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے. وہ کون ہے؟ سیدھا لکھا جائے کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. وہاں پہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. نام تو ایک ہی ہے، اللہ، جو ہر جگہ پہ ہے اللہ. اس کو اللہ کہنے میں کیا ہے؟ الفاظ میں چلو میں نہیں آ جاتا جیسے عربی تو جو میں سمجھتا ہوں یکساں نصاب، وہ میرے نزدیک یہ میرا جو سوچ ہے کہ وہ یہی کہیں گے ہر بچے کو کہ اے فار اللہ کہنا ہے یا اے فار ایروپلین کہنا ہے یا اے فار ایپل کہنا ہے، یعنی یکجہتی کے ساتھ کہنا ہے. اور اس میں نصاب کیا ہے اس کا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں. اچھا، ایز اے ٹیچر، ایز اے ایک پرنسپل، آپ کیا سمجھتی ہیں اگر یکساں تعلیم کا نصاب آ جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ فرق پڑے گا؟ اور دوسرا، کیا جو مسائل ہیں اس سے بڑھیں گے یا کہ ختم ہو جائیں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی روزی پہ ایک حساب کا سوالیہ نشان آ جائے گا. پہلے کرونا سے بھی نکلے نہیں ہیں، اور دوسری جو ہے وہ یہ یکساں نصاب آ جائے گا. تو لیکن پھر بھی جو ہے اس میں فرق تو رہے گا، کیونکہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو فیملیز ایسی ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سکول میں پڑھانا، وہ ادھر ہی پڑھائیں گے. اس میں تھوڑا بینیفٹ بھی ہے، اور تھوڑا میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں پیچیدہ بھی ہو جائیں گی مزید. لیکن بہرحال دیکھیے ابھی تو ہمیں جو آرڈر آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ ابھی ہم اپنی مرضی سے پڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ اس پر یکساں تعلیمی نصاب پر ہم پرنسپل اور مختلف پرنسپل کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں گے. آج کا آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، ملکی فلاح و بہبود میں خواتین کا ہمیشہ کردار رہا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، قیام پاکستان سے لے کے آج تک جو ہے وہ خواتین کی جو کوششیں ہیں یا جو ان کی قربانیاں ہیں وہ ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے پہلے قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناح صاحبہ کی جو قربانیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہر قدم پر شانہ بشانہ رہیں. اس کے بعد لیاقت علی خان ہیں، ان کی بیگم رنا لیاقت علی خان نے ان کے ساتھ ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا. وہ کوئی بھی سچویشن ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. مولانا شوکت علی خان ہیں، ان کی والدہ بی اماں نے ان کو ہر جگہ پہ جو ہے ان کا ساتھ دیا اور ان کے لیے ایک گھنی چھاؤں رہی. اور آج کے دور میں سمجھتی ہوں جو ہمارا آج کا دور ہے تو اس میں بھی آپ کی سب سے پہلی جو بینکر تھیں شاہدہ جاوید صاحبہ، سب سے پہلی پائلٹ ہماری مریم ہیں، ہماری جو سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. تو ان لوگوں کی ایسی قربانیاں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے.
اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کی بقا اور ترقی کے لیے جو ہم سے ممکن ہو سکا ہم اس کو ضرور کریں گے۔ اچھا، تو جو ملک اور اسلام دشمن عناصر ہیں ایسے جو اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے خلاف کچھ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مطالبہ کریں گی؟ بالکل ہونی چاہیے، اور میں یہ مطالبہ کروں گی کہ ایسا قانون بننا چاہیے جس میں ایسے مرد اور خواتین جو ہیں جو نیگیٹو ویوز پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ایک ایسا قانون بننا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے سبق حاصل ہو سکے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے اور پھر اس کو جو ہے وہ کرے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی قانون ضرور بننا چاہیے۔ اشفاق بھائی، آخری پیغام، جیسے میڈم نے خواتین کی ایک تاریخ جو ہے ماشاءاللہ بڑا ان کا تاریخ پر مطالعہ ہے اور بڑا کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے خاتون اول بینظیر بھٹو سے لے کے بہت ساری اہم شخصیات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جن لوگوں نے ٹک ٹاکرز بالخصوص میں کہوں گا کہ بابا جی سیالکوٹ سے لے کے رحیم شاہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جاتی ہے، اس کی چیئر تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کچھ قانون ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے؟ کہ سزا تو ہونی چاہیے، لیکن جس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھتی ہیں جب اسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کیا اعتراض؟ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ کہنے لگے تھے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہی خواتین اور مردوں کے چکر میں نہیں پڑتا، ہم سب خواتین کا اور ہمارا باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، کوئی خاتون نہیں تھی، پہلے بابا جی تھے، انہی میں سے ہی ہم سب ہیں۔ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے اور معاشرے میں سدھار لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ معزز مہمانان گرامی، محترم اشفاق نصر جو ہمارے ساتھ موجود تھے، جو چیمپئن سیالکوٹ کلین اینڈ گرین کا ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیت ہیں اور بہت ساری مختلف سماجی اور فلاحی سرگرمیوں میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام اور انتہائی ایجوکیشنل، انتہائی جو کہہ لیں ایک معتدل شخصیت محترمہ ندا سعید، انہوں نے آج بہت اہم، بہت پیاری اپنی طرح باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل اور فہم میں، شعور میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ ہم آپ سے کریں گے جلد ملاقات۔ لیکن میں بھی آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارا کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصد نہیں ہوتا، ہمارا آپ لوگوں کو اویئرنس دینا مقصد ہے کہ آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے رد عمل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹس میں، اپنی رائے میں، اپنی تجویز میں، یا اپنی تنقید میں، یا اس کی تعریف میں، جو آپ کو اچھا لگے کمنٹس ضرور کیجئے گا، اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ کریں گے ملاقات، تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت، دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔ الفرقان سینٹر لایا آپ کے لیے خالص جنگلی شہد، ہر ایک چھوٹے بڑے کی ضرورت، صحت و تندرستی کے لیے نایاب تحفہ۔ الفرقان سینٹر کے پاس شہد اتارنے والی اپنی پروفیشنل ٹیم موجود ہے جو انتہائی تجربہ کار ہے۔ ان کی مہارت کا اندازہ ان کی ورکنگ اور کارکردگی کو دیکھ کر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ شہد اتارتے وقت ورکرز کو مختلف پرخطر مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الفرقان سینٹر کی ٹیم نے شہد اتارنے کا کیا آغاز۔ سب سے پہلے دھونی سے مد مقابل مکھیوں کو اپنی مہارت سے پرامن اور محفوظ طریقے سے منتشر کر دیا۔ مکھیوں کے جتھے میں صرف ایک حصے میں شہد ہوتا ہے، جبکہ باقی بڑا حصہ ان کی کالونی یعنی انڈوں اور بچوں کی حفاظت پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، شہد والے حصے کو بڑی مہارت کے ساتھ مکھیوں کے رہائشی حصے سے الگ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی شہد والے حصے کو اس طرح مخصوص انداز سے اپنے پاس محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دوران ورکنگ ہمارے ورکرز مکھیوں سے کھیل رہے ہیں، جو ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ جتھوں کا اندرونی سٹرکچر ہے جس میں مکھیاں شہد سٹور کرتی ہیں۔ یہاں سے شہد کو نکال کر فلٹر کر لیا جاتا ہے۔ ان تمام مراحل کے بعد ہم کرتے ہیں آپ کے لیے خالص جنگلی شہد کی خوبصورت پیکنگ جو آپ کے لیے دستیاب ہے۔ ملک بھر میں شہد حاصل کرنے کے لیے ان نمبر پر ابھی کال کریں: 033
38710996 0524 593662 یا الفرقان سینٹر وزٹ کے لیے بانو بازار چوک شہیدہ سیالکوٹ تشریف لائیں۔